نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، آیت نمبر 11 سے آج ہم شروع کریں گے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یا ان کو، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے یہ تو فساد ہے کہ تم ادھر آتے ہو تو ادھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہو، ادھر جاتے ہو ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہو، ادھر کی باتیں ادھر جا کے بتانا، ادھر کی باتیں ادھر آ کے بتانا، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کے ذہن کے مطلب مخالفت پیدا کرنا، ایک دوسرے کی باتوں میں دشمنیاں، دلوں میں نفاق پیدا کرنا، تو یہ فساد ہے، یہ زمین کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر یہ فساد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جواباً کہتے ہیں قالوا نہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، ان سے بھی صلح کے ساتھ رہیں، ادھر بھی صلح سے رہیں، جیسے ہمارے لوگ بہت سارے یہی کرتے ہیں کہ نہیں جی سب اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم صلح ہی چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم صلح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیفیت بیان کر کے آگے پھر فرمایا الا انہم، خبردار، اللہ نے فرمایا آگاہ رہو، بے شک وہ هم المفسدون، وہی لوگ فسادی ہیں۔ یعنی ان کی باتوں میں نہیں آنا، وہ اپنی جمع ہر زبانی کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں، وہی فسادی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد وپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی صرف کرنے والے ہیں۔ تو آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر ان کو اس چیز کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب کہا گیا کہ لعلمون سے آمینو ایمان لاؤ، یعنی تم ان باتوں کو چھوڑو، پہلے تم خدا پر ایمان لاؤ، اس کے حبیب پر ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے قلعے میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں اور لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو تم بھی ایمان میں آ جاؤ۔ تو آگے سے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لیں، بڑے طنزیہ انداز میں، بڑے سوالیہ انداز میں، بڑے حیران ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ امن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، وہ کہتے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں آپ پر وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یعنی غریب ہیں، مسکین ہیں، غلام ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دین غریبوں سے پھیلا ہے اور عین قریب غریبوں میں رہ جائے گا، تو سب سے پہلے غریب طبقے نے، مجبور طبقے نے، مظلوم طبقے نے دین اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، اور وہ لوگ کہنے لگے وہ تو بیوقوف ہیں، ہمارے غلام ہیں، مزارے ہیں، تو وہ ایمان لائے ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائیں، ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی جواب عطا فرمایا الا انہم، خبردار، بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، یعنی خود یہی بے وقوف ہیں جو ایمان لائے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کر دی تو وہ ایمان لے آئے، اللہ نے ان کا تو بخت چمکا دیا، ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے نور میں ڈال دیا ہے، اسلام کے قلعے میں ڈال دیا ہے، تو یہ لوگ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ بیوقوف ان کو نہ کہیں بلکہ یہ خود بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ نہیں جانتے، ان کو خود احساس نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی سے اور ہلکے پن کا علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو علادہ ہوتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں انما معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
انما نحن سوائے اس کے نہیں ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں منافق کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ اور پھر جب یہاں سے نکلتے ہیں شیطانوں کی طرف یعنی اپنے کفار کی طرف نکلتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قالوا انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب علادہ ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا علادہ ہوتے ہیں تو اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف جو شرارتیں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں تو دل ان کے قبول نہیں کرتے تو ان کو کہتے ہیں جا کے قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی پھر شیطانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کفار کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ادھر آتے ہیں ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو اصل میں ہیں تو تمہارے ساتھ ہی نا، کہ جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ لفظی یہ بنے گا کہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ کی شان تو مذاق کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، یعنی جو وہ مذاق اہل ایمان کا اڑا رہے ہیں اس کی سزا دے گا، ان کو اس پر گرفت فرمائے گا، اور گرفت میں تو ہیں ہی یہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق اڑانے کا بدلہ دے گا، ان کو سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کے ایک دم گرفت نہیں فرماتا، وہ کہتے ہیں پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو ابھی پکڑے جائیں، نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو انہوں نے دینداروں کا مذاق اڑایا، دین والوں کا مذاق اڑایا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا، وہ مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ اس کی سزا دے گا ان کو، اور ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ چلو کر لو جتنا اور کرنا ہے، تم نے کام غلط کر لو، بھٹک لو، فی طغیانہم اپنی ہی سرکشیوں میں تم مشورے کرتے رہو، تم فساد پھیلاتے رہو، تم غلط کام کرتے رہو، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکے جا رہے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفت میں رکھا ہے اور وہ سزا بھی دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی ہیں الذین لوگ جنہوں نے نشترا خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پسنا رابحت فائدہ دیا تجارتہم ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے۔ یعنی یہ لوگ وہی ہیں کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے مذاق کی سزا بھی دیتا ہے اور انہیں ڈھیل بھی دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹکے رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے کہ لوگوں تم ہدایت پاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اس لیے بھیجا ہے، لیکن اس دنیا میں آ کر کیونکہ تجارت ہے، انسان تجارت کرتا ہے اس دنیا میں آ کے، تو اللہ نے دو رستے دکھا دیے، تو جب دونوں رستے دکھا دیے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا، انہوں نے گمراہی کا رستہ جب اختیار کر لیا، ہدایت نہیں لی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، پھر کیا ہوا، ان کی ایسی تجارت ہوئی کہ اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس تجارت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر، اللہ رسول پر ایمان لا کر ایک نیکی کرو گے تو اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور پھر اللہ فضل فرمائے تو کہیں 100 گنا تک بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تجارت ہے کہ یہ ایمان کے صدقے ملتی ہے، جب انسان ایمان لاتا ہے پھر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ جو اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، پھر وہ جنتوں کے وارث بھی بن جاتے ہیں، تو یہ ان کی تجارت ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو لیا، ایمان کو نہیں لیا، تو یہ ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت والے ہی نہیں تھے، یہ ہدایت نہیں پائی انہوں نے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ ہدایت جانتے نہیں کہ نفع کس رستے پر چل کے ملتا ہے، یہ ان کو اس کا چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی مثل اس شخص کے جس نے نارا جلائی آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن ہوا ما حولہ جو اس کے آس پاس تھا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو ظلمات اللہ اندھیروں میں نہیں وہ دیکھتے۔ کہ مثال ان کی، پھر یہ مثال دی جا رہی ہے کہ مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی جنگل میں ہو، وہ ایک آگ روشن کرے، جنگل میں ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، تو وہ ایک آگ جلائے، تو جب وہ آگ جلتی ہے تو جب تک آگ جلتی رہتی ہے اس سے اس آگ کے آس پاس کا ماحول تھوڑا روشن ہو جاتا ہے، یعنی روشنی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ روشنی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی، وترکہم پھر چھوڑ دیا ان کو ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر اس شخص کی طرح آگ کی مثال دے کے بتایا کہ ان کے جو دلوں کی وادیاں ہیں اس میں جب ایمان کا نور تھوڑا چمکتا ہے تو تھوڑی سی روشنی ان کو ملتی ہے، ان کا ماحول روشن ہونے لگتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آتے، فتنہ فساد سے باز نہیں آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو دھوکہ کرتے ہیں اور شر پھیلاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا وہ جو نور چمکا تھا وہ بھی لے گیا، وہ ختم ہو گیا ان کے قدورتوں کے باعث، ان کی نافرمانیوں کے باعث، ان کے کفر کی حرکتوں کے باعث وہ نور بھی ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، ترکہم فی ظلمات لا یبصرون ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، پھر وہ اندھیروں میں بھٹک کے رہ گئے۔ کفر کے اندھیرے میں بھٹک جاؤ، کفر کا راستہ اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، حق بات دکھائی نہیں دیتی، صراط مستقیم کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، ایمان کا نور دکھائی نہیں دیتا، وہ اسی میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے ان کا کہ جب ان کو یہ لوگ بھٹک گئے اور گرد و نواح کی روشنی وہ بھی چلی گئی اور ان کا نور سلب کر لیا گیا، ان کو طریقیوں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھ پائے، تو پھر کیا ہوا، سم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، یون اندھے ہیں، فاہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بہرے ہو گئے ہیں، یہ گنگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، یہ ہدایت کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ بہرے ہیں، کان رکھتے ہیں لیکن حق بات نہیں سن سکتے، گنگے ہیں، زبان رکھتے ہیں، حق بات بول نہیں سکتے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھ سکتے، یہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب کے رہ گئے ہیں، یہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا جیسے بارش آسمان سے مثال دی جا رہی ہے، ایسے بارش، او یا کصیب جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک، و برق اور بجلی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کے باعث، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ پھر ان کی مثال یوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے بارش برستی ہے آسمان سے، تو اس میں جب بارش برسنے کا ٹائم آتا ہے تو پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو پھر کڑک پیدا ہوتی ہے، ایک بجلی کی کڑک پیدا ہوتی ہے، اور کبھی ایسی کڑک بھی ہوتی ہے جیسے ابھی حال ہی میں مکہ کا ہم نے دیکھا ہے طوفان، اور دیکھا کہ وہ جو بڑا ٹاور ہے اس پر وہ بجلی کیسے چمک رہی تھی، کڑک رہی تھی۔ تو اس طرح سے جب بارشیں برستی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک کڑک پیدا ہوتی ہے اور پھر ایک بجلی نکلتی ہے، اور جب کڑک اور بجلی سے انسان گھبرا جاتا ہے، یجعلون اسی طرح وہ گھبرا جاتے ہیں، پھر یجعلون وہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، جیسے کوئی چیخ کوئی شور مچتا ہے تو اپنے کان بند کر لیتا ہے انسان اپنی انگلیوں کے ساتھ، تو وہ بھی من الصواعق کی کڑک کے باعث، حذر الموت موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ جب بجلی کڑکتی ہے اس کی کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چمکتی ہے، اس کی چمک آنکھوں کو چدا دینے والی ہوتی ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے، لگتا ہے انسان مرنے لگتا ہے، اور وہ پھر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محیط بالکافرین گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، پھر جب ان کو یہ
کافروں کو، منافقوں کو ان کے دلوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ صحیح ہوں گے، مومن صحیح ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ صحیح ہیں، تو جب ان کو قیامت کا ذکر سنتے ہیں، دوزخ کا سنتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں موت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خوف طاری ہے ان پر کہ ہم کہیں مر نہ جائیں، تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول اور بھی ہے، لیکن ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ تو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں کڑک کے باعث، یعنی پھر کڑک سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں، گرج ہے اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکادو قریب ہے، برق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، یعنی ایسی بجلی چمکتی ہے، ایسی کہ ان کی آنکھیں چندا جائیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں لے جاتا، ان کی آنکھیں ختم ہو جاتی، کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کبھی منافقانہ طریقے سے چلتے ہیں، تو پھر رستوں میں ان کو بجلی چمکتی ہے، وہ خوف کھا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں سلب کر لیتا، دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتے۔ کلما، جب کبھی ادوا لہم، روشنی دیتی ہے ان کو، مشوا فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو محفل لگی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب چلتے ہیں، ان کے پاس تو نہیں ہمیں اتنا زیادہ بیٹھنا، تو وہ چل پڑے تو راستے میں ایسی بجلی چمکی کہ ایسا لگتا تھا ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہتا اللہ تو ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتا، اور جب کبھی وہ ادوالا ہم روشنی دیتی، ہما شعوفی ہی، وہ اس میں چل پڑتے۔ اب وہ جنگل میں بھٹک گئے، راستہ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو وہ اس کے لیے وہ جب روشنی ہوتی تو تھوڑے 2 قدم چلتے راستہ مل جاتا، لیکن جیسے وہ بجلی ختم ہوتی تو اب راستہ ان کو نہیں نظر آتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی طاقت، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آتا ہے اس کا شان نزول یہ بھی کہ وہ لوگ چل پڑے اور محفل سے، سرکار کی محفل کو چھوڑ کے نکل پڑے، اور جب نکلے تو آگے سے بجلی نے آ گھیرا، بارش نے گھیرا، وہ خوف کھا گئے، ڈر گئے، اب راستہ نہیں مل رہا، اور جب بجلی چمکتی تھوڑا سا راستہ پا لیتے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت چاہتا تو ان کی قوت سماعت، قوت بصارت کو ختم کر دیتا۔ اتنی آنکھوں میں چمک پڑ رہی تھی کہ آنکھیں چندا جاتی، ان کی آنکھیں ختم ہو جاتی، اچک لے جاتی آنکھیں، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو ان کی آنکھیں کو ختم کر دیتا، ان کے سننے کی، دیکھنے کی طاقت جاتی رہتی، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر۔ اور یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں سے چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل سلب کر لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ پھر انہوں نے، بعض میں 2 روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی اور واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں چلے گئے، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ صرف مثال ان کی دی گئی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے۔ بہرحال ایسا کچھ جب نازل ہوتا ہے، کچھ شان نزول ہوتا ہے تو اس خاص موقع کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اطلاق قیامت تک ہر اس انسان پر ہوتا ہے جو اس لائن میں آئے یا اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے ہوئے اور آپ کے فرمان کے مطابق اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سینے نور ایمان سے روشن اور منور فرمائے۔ یہاں پر دوسرا رکوع مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 20 تک ہو گیا ہے، اور دوسرا رکوع بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔